उन्होंने कहा, लगता है आप सूली पर चढ़ने का इरादा किए बैठे हैं। मैंने कहा, बयान से मुकरना मैं अपनी और फोर्स की तौहीन समझता हूँ। ऐसे में कोई भी साथ खड़ा होने के लिए तैयार ना हुआ। मुझे कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो जज ने यह कहकर उठा दिया कि जज ने गुस्से से कहा, सीधी तरह बताएं, माफी मांगनी है या हम केस चलाएं। अब जज साहबान केस खत्म करने के लिए बाइज्जत रास्ते की तलाश में थे। 1997 में मुझे लाहौर पुलिस का सरबराह मुकर्रर किया गया। लाहौर पुलिस की सरबराही बिलाशुबा एक बड़ा एजाज़ है। 20वें ग्रेड में उस वक्त एसएसपी लाहौर पुलिस का सरबराह होता था। अब ग्रेड 21 का अफसर लगाया जाता है जो सीसीपीओ कहलाता है। ये तैनाती पूरे मुल्क में पुलिस की सबसे बावकार पोस्टिंग समझी जाती थी। मैं गवर्नर साहब को कॉल ऑन करने गया तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया कि गवर्नर हाउस के रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि एसएसपी लाहौर गवर्नर पंजाब को मिलने जाते थे, तो इसके बाद गवर्नर भी जवाबी मुलाकात रिटर्न कॉल के लिए एसएसपी लाहौर के दफ्तर जाया करते थे। मेरी तैनाती के फौरन बाद मुझे नवाए वक्त के मालिक और चीफ एडिटर मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने खैर मकदमी कलमात के बाद कहा कि पिछली बार तो आपके नवाए वक्त से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कल इंटरव्यू के लिए हमारी टीम आपके पास आएगी, आप उन्हें इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। दूसरे रोज़ टीम पहुंच गई। मैंने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि मैं पुलिस की सोच और आउटलुक तब्दील करने की कोशिश करूंगा और थानों का फरसूदा कल्चर तब्दील करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इस पर दूसरे रोज़ ई रोज़नामे ने सफ़े अव्वल पर यह सुर्खी जमाई, मैं थाना कल्चर तब्दील करूंगा। एसएसपी लाहौर इसके बाद से थाना कल्चर की इस्तेलाह का जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल शुरू हो गया और हर सियासतदान ने थाना कल्चर पर तबाह आजमाई शुरू कर दी। एक दो रोज़ बाद एक दूसरे अखबार से कॉल आई कि हमारी टीम भी इंटरव्यू के लिए पहुंच रही है। उस वक्त प्राइवेट चैनल्स का भी ज़हूर नहीं हुआ था। इस अखबार की तरफ से मकसूद भट्ट, जो मेरे लॉ कॉलेज के ज़माने का दोस्त था, उसका ताल्लुक भी गुजरांवाला से था। कॉलेज में वो अपनी पहलवानी और जिस्मानी सलाहियतों की वजह से मारूफ था, मगर बाद में उसने किताब से नाता जोड़ लिया और बेपनाह मुताले से इल्मी और सहाफ़ती मैदान में भी अपना मुकाम पैदा कर लिया। इंटरव्यू के लिए आए, उन्हें भी मैंने अपनी तरजीहात बताई। इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं अपना विजन और नुक्ता नज़र बताता रहा। इसके बाद मैंने उनके एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो अवामिल जिनसे लाहौर पुलिस का मोराल गिरा है, उनमें एक ये है कि हाई कोर्ट में हर रोज़ सैकड़ों पुलिस अफसरों को बुलाकर उनसे तौहीन आमेज़ सलूक किया जाता है। पुलिस अफसर अदालतों में मुलज़म की हैसियत से नहीं बल्कि गवाह की हैसियत से जाते हैं और दुनिया भर की अदालतों में उन्हें इज्जत और तकरीम दी जाती है। मगर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जज साहबान पुलिस अफसरों के साथ मुल्ज़िमों जैसा सलूक करते हैं, उन्हें कुर्सी पर बैठने की भी इजाज़त नहीं देते। पुलिस अफसरों को मुजरिमों की तरह ट्रीट करना इंतहाई नामुनासिब है। इससे पुलिस के मोराल पर बड़ा मनफी असर पड़ता है। मैं इस सिलसिले में जल्द ही नए चीफ जस्टिस साहब से मिलूंगा और ये इशू उनके नोटिस में लाऊंगा। इस मरहले पर इंटरव्यू तो ख़त्म हो गया, मगर उठते उठते मकसूद भट्ट ने कहा, अगर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के बाद भी पुलिस अफसरों के साथ ये सलूक जारी रहा तो फिर आप क्या करेंगे? अब हम कमरे से उठ आए थे और मैं अपनी गाड़ी की जानिब जा रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही रह जाती है। मेरा ख्याल था कि ये आखिरी फिक्रा इंटरव्यू का हिस्सा नहीं समझा जाएगा, मगर दूसरे रोज़ अखबार के सफ़ाए अव्वल पर 4 कालमी सुर्खी लगी हुई थी, अदालतों में पुलिस अफसरों के साथ बदसलूकी ख़त्म ना हुई तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, एसएसपी लाहौर। मुझे अफसोस हुआ कि जो बात इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थी, उसे सुर्खी बना दिया गया। बहरहाल, मैं इस कदर मसरूफ़ था कि इसके नताइज पर गौर न कर सका। अब हाई कोर्ट के अंदरूनी ज़राए से जो खबरें मिली, उनके मुताबिक ये हुआ कि सुबह 10 बजे की चाय पर जज साहबान की गुफ्तगू सिर्फ एक नुक्ते पर होती रही और वो थी एसएसपी लाहौर का गुस्ताखाना इंटरव्यू और तौहीन आमेज़ बयान। कुछ जज साहबान ने चीफ जस्टिस साहब को घेर लिया और कहा कि अब ये भी दिन देखना था कि एसएसपी लाहौर जजों को धमकियां दे रहा है और चीफ जस्टिस खामोश है। जाहिर है कि इस माहौल में चीफ जस्टिस साहब कैसे खामोश रहते। चुनाचे उसी रोज़ मुझे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। एसएसपी लाहौर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने की खबर पूरे मुल्क में फैल गई। इससे मेरी फैमिली और अजीज़ों अकारब को बिलाशुबा परेशानी लाहक हुई। मेरे सगे मामू जान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। सबसे पहले उनका फ़ोन आया और उन्होंने फैमिली के बुजुर्ग की हैसियत से मशवरा देते हुए कहा कि अगर अदालत किसी मसले पर समझे कि उसकी तौहीन हुई है तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहती। गैर मशरूत माफ़ी ही इसका वाहिद हल है। इसी नौयत का मशवरा मुझे बड़े भाईजान ने भी दिया।
وہ بھی جائی تھے۔ ہمارے ایک اور قریبی عزیز جسٹس عبدالحفیظ چیمہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سرونگ جج تھے۔ انہوں نے بھی مجھے ہمدردانہ مشورہ دیا کہ ہائی کورٹ کا موڈ سخت خراب ہے، اس لیے معافی مانگ کر بات ختم کی جائے۔ کچھ سینئر افسروں اور کئی صحافی دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس خبر کو ڈس آن کر دیں، یہ معمول کی بات ہے۔ سیاستدان بھی بیان سے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیان کو غلط طور پر شائع کیا گیا ہے۔ خود اخبار کی انتظامیہ یہی توقع کر رہی تھی کہ میں خبر سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا، مگر کچھ صحافیوں کے پوچھنے پر میں نے کہا میں ایک یونیفارم فورس کا سربراہ ہوں، بیان سے مکرنا میں اپنی اور فورس کی توہین سمجھتا ہوں۔ عام لوگوں کا خیال ہوگا کہ ایس ایس پی لاہور کو تو حکومت کی مکمل آشیرواد حاصل ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس جاری ہونے کے بعد نہ ہی فون کیا، نہ انہوں نے کسی مدد کی پیشکش کی اور نہ ہی میں نے ان سے مدد مانگی۔ نوٹس ملنے کے دوسرے روز معروف کالم نگار عطاءاللہ قاسمی جو سفیر بن کر باہر جا رہے تھے کہ اعزاز میں جم خانہ کلب میں ایک تقریب تھی جہاں میں بھی موجود تھا۔ وہاں تقریروں کے فوراً بعد صحافیوں نے مجھے گھیر لیا اور نوٹس کے بارے میں میرا موقف پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میں اپنا موقف عدالت میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کچھ اور سوال کیے تو میں نے کہا دیکھیں میں تو عدلیہ کی دل سے عزت کرتا ہوں، مگر کچھ کرپٹ اور بدنام ججوں کی منصب قضا پر موجودگی عدلیہ کی توہین ضرور ہے اور عدالت عالیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرے روز الگ صبح آئی جی جہاں زیب برکی صاحب کا فون آیا، سخت ناراض تھے۔ کہنے لگے ابھی آپ کے پہلے بیان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے ایک اور گولا داغ دیا ہے، لگتا ہے آپ سولی پر چڑھنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر، ایسی بات نہیں۔ کہنے لگے آج کے اخبار پڑھیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ اخبار منگوائے تو میرا بیان پھر صفحہ اول پر بہت نمایاں طور پر لگا ہوا تھا، کرپٹ اور بدنام ججوں کی موجودگی عدلیہ کی توہین ہے۔ ایس ایس پی لاہور۔ آئی جی صاحب کا خدشہ درست تھا اور یہ ہائی کورٹ کو مزید ناراض کرنے والی بات تھی۔ بہرحال مجھے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس موصول ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو جسٹس راشد عزیز اور جسٹس عبدالقیوم ملک پر مشتمل ڈویژن بینچ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ دونوں ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے۔ جسٹس راشد عزیز صاحب بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ عدالت عالیہ کی جانب سے نوٹس ملنے کے بعد آس پاس نظر دوڑائی تو مایوسی ہوئی کیونکہ کوئی بھی ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، کہیں سے کوئی سپورٹ نہ ملی۔ ایک دو قابل وکلاء سے رابطہ کیا مگر کوئی بھی توہین عدالت کے ملزم پولیس افسر کے دفاع پر تیار نہ ہوا، لہذا تاریخ پیشی پر میں بغیر کسی وکیل کے خود ہی ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ کورٹ روم کے باہر صحافیوں اور کیمروں کا ہجوم دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آج اڑیں گے پردے کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہے اور پردے اڑنے کا خود نظارہ کرنے اور اسے ملک بھر میں پھیلانے کے خواہش مند کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ کئی خصوصی مہربان اور دیگر تماشائی بھی بڑی تعداد میں اس سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو کھسر پتھر شروع ہو گئی کہ ایس ایس پی کا وکیل کون ہے۔ کسی نے کہا ساتھ تو کوئی وکیل نہیں آیا، کسی نے کہا وکیل صاحب پہلے ہی عدالت میں بیٹھے ہوں گے، کسی نے کہا شاید یہ کسی اور عدالت میں مصروف ہوں اور بعد میں پہنچ جائیں۔ کمرہ عدالت میں ایک نوجوان وکیل نے میرے لیے کرسی خالی کر دی، لہٰذا میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جسٹس قیوم ملک نے مجھے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ توہین عدالت کا ملزم کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کیس کی حساسیت کے پیش نظر محترمہ عاصمہ جہانگیر سمیت کئی معروف وکلاء بھی آئے ہوئے تھے۔ دو تین معمولی نوعیت کی ضمانتوں کے بعد توہین عدالت کے کیس کی باری آ گئی اور میں روسٹرم پر چلا گیا۔ جج صاحبان بڑے غصے اور ناراضگی کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوئے، مسٹر ایس ایس پی، آپ کا جو بیان اخبار میں چھپا ہے اس سے آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس جرم پر قید بھی ہو سکتی ہے اور اگر معمولی سی سزا بھی مل جائے تو نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے یہ توہین آمیز بیان کیوں دیا؟ میں نے کہا سر مجھے کچھ گزارش کرنے کی اجازت ہے؟ جج صاحبان نے کہا ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجازت ملنے پر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا موقف یوں پیش کیا، عدلیہ کی عزت اور احترام تو میرے خون اور میری رگوں میں ہے، میں اس کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لاہور کے 1.5 کروڑ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ جس پولیس کی ذمہ داری ہے میں اس کا سربراہ ہوں، اور یہ ذمہ داری بطریق آسن نبھانے کے لیے میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کا حوصلہ بڑھاتا رہوں اور ان کا مورال کسی صورت گرنے نہ دوں۔ ہر مہذب معاشرے میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسی فرد یا ادارے کی طرف سے ایسی بات نہ کہی جائے یا ایسا عمل نہ کیا جائے
جس سے شہریوں کے محافظوں میں بددلی پھیلے یا ان کے مورال پر اس کا منفی اثر پڑے۔ کیونکہ اگر پولیس فورس میں بددلی پھیلے گی اور ان کا مورال گرے گا تو اس کا امن و امان پر فوری اثر پڑے گا اور بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر پولیس فورس میں بددلی کا موجب بننے والی کوئی بات کمانڈر کے نوٹس میں آئے تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ازالہ کرے۔ اگر عدالت میں پولیس کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں بات ہوئی تھی تو میں نے اسے عدلیہ ہی کے پاس لے جانے کا عندیہ دیا تھا۔ میں اس کی شکایت لے کر وزیر اعلیٰ یا حکومت کے پاس نہیں جا رہا تھا، بلکہ میں اس کا ازالہ چیف جسٹس صاحب سے ہی چاہتا تھا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ ہم محترم چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کوئی بہتر حل نکال لیں گے۔ میں نے اپنی معروضات میں یونیفارم کے تقدس اور احترام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص 30-40 ہزار روپے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر یہ یونیفارم ایک نوجوان کو ایسے جذبوں سے سرشار کر دیتی ہے کہ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اسی لیے مہذب معاشروں میں محافظوں کی یونیفارم کا بے حد احترام کیا جاتا ہے اور اس کی توہین کو انتہائی ناپسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ میں 15-20 منٹ تک بولتا رہا اور اس دوران عدالت میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ میرا بیان سننے کے بعد جج صاحبان نے 4-5 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو محترمہ عاصمہ جہانگیر نے بلند آواز سے کسی دوسرے وکیل کو کیس کی کارروائی کا خلاصہ بتاتے ہوئے کہا، ایس ایس پی نے معافی نہیں مانگی۔ دوسرے روز انگریزی اخبارات نے بھی یہی سرخی لگائی، لاہور پولیس چیف ڈڈ ناٹ ٹینڈر اپالوجی۔ دوسری تاریخ سے پہلے پھر میرے دوستوں اور بھائی خواہوں نے مجھے مشورے دینے شروع کر دیے کہ پچھلے سال ڈی آئی جی لاہور کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی، ان سے عدالت ہر روز معافی منگواتی تھی، بہتر ہے معافی مانگیں اور جان چھڑائیں، مگر میں معافی مانگ کر اپنی اور پولیس فورس کی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوسری تاریخ پر میں پھر اسی طرح پریس کے کیمروں میں سے راستہ بناتا اور ان کے سوالوں کو نظر انداز کرتا ہوا کمرہ عدالت میں داخل ہو گیا۔ کیس کی باری آئی تو میں روسٹر پر پہنچ گیا اور پھر ایک بار عدلیہ کی بالادستی اور پولیس یونیفارم کے تقدس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ مجھے اپنا موقع پیش کرتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تو جسٹس قیوم ملک نے تلخ لہجے میں کہا، آپ ہر دفعہ تقریر سنا کر چلے جاتے ہیں، ہم یہاں آپ کی تقریریں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، سیدھی طرح بتائیں معافی مانگنی ہے یا ہم کیس چلائیں۔ یاد رہے کہ صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل عموماً سرکاری ملازمین کی طرف سے پیش ہوتا ہے، عدالت میں ان کا موقع پیش کرتا اور سول سرونٹ کا دفاع کرتا ہے، مگر اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل خواجہ محمد شریف صاحب جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج اور پھر چیف جسٹس بھی بنے، مکمل طور پر غیر جانبدار بن کر کھڑے رہے، کیونکہ وہ ایلیویٹ ہونے کے خواہش مند تھے، اس لیے عدلیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دونوں جج صاحبان کو بھی غالباً یہی توقع تھی کہ ایس ایس پی پہلی تاریخ پر ہی غیر مشروط معافی مانگ لے گا، مگر جب تیسری تاریخ پر بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو جج صاحبان نے قدرے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خواجہ صاحب آپ ملزم کو صاف صاف بتا دیں کہ ایسے کیسوں میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ملزم غیر مشروط معافی مانگے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کہ ہم کیس چلائیں گے جس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر خواجہ شریف صاحب نے قدر بلند آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، چیمہ صاحب بہتر ہے آپ معافی مانگ لیں، پھر ہم معزز جج صاحبان سے گزارش کریں گے کہ وہ رحم دلی کا مظاہرہ فرمائیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پر میں نے بھی بلند آواز میں کہا، خواجہ صاحب میں نے فورس کی عزت کی بات کی ہے، اب وہ واپس لے کر معافی کیسے مانگ لوں؟ میں 17,000 فورس کا کمانڈر ہوں، کمانڈر سزا قبول کر لیتے ہیں، معافیاں نہیں مانگتے۔ یہ بات یقیناً جج صاحبان نے بھی سن لی ہوگی، لہٰذا انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر ایس ایس پی بہتر ہے کہ آپ کوئی وکیل کریں جو آپ کا کیس مناسب طریقے سے پیش کرے، لگتا ہے آپ کو کیس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا، سر مہنگا وکیل کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے اپنی گزارشات ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کر دی ہے، یہی میرا موقف ہے، اس کے سوا میرا اور کوئی موقف نہیں۔ عدالت نے مجھے وکیل کرنے کی ہدایت کر دی اور ساتھ ہی 3 دن کی تاریخ دے دی۔ اب کچھ خیر خواہوں کے علاوہ سینئر پولیس افسروں نے بھی زور دیا کہ عدالت میں دفاع کے لیے کوئی قابل وکیل کرنا ضروری ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ وکیل کی فیس کا بندوبست کیسے ہوگا۔ ایک روز میں اسی پریشانی میں تھا کہ آپریٹر نے بزر دی، میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا، سر آئی جی صاحب بات کریں گے۔ آئی جی برکی صاحب نے الیکس لیک کے بعد کہا، آپ نے فورس کی عزت کے لیے جو سٹینڈ لیا ہے اس سے پورے ادارے کا سر اونچا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں، اس کیس کی فیس اور اخراجات محکمہ ادا کرے گا۔ اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ چلے وکیل کی فیس کا مسئلہ تو حل ہوا،
اب میں نے آخر تک کیس لڑنے اور ہر قسم کے نتائج بھگتنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعتزاز صاحب کو فون کیا تو کئی منٹ تک میرے دلائل اور ادائیگی کی تعریف کرتے رہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب کیس کی تیاری کے لیے باقاعدہ ایک لیگل ٹیم مقرر کر دی گئی، جس نے اس توہین آمیز رویے اور ان ریمارکس کے بارے میں ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس میں چند منصفین عدالت میں سول سرونٹس کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے رہے جو منصب قضا کو زیب نہیں دیتی اور جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی تھی۔ لیگل ٹیم نے اس نوعیت کے اخباری تراشے کافی تعداد میں اکٹھے کر لیے، جس میں سینئر پولیس افسروں کو بھری عدالت میں کہا جاتا رہا کہ تمہاری ادھر ہی وردی اتروا دوں گا، تمہاری پیٹی اتروا دوں گا، تمہیں افسر کس نے بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جن دنوں میں کسی وکیل کی تلاش میں تھا، انہی دنوں ڈی آئی جی طارق کھوسہ صاحب کے کہنے پر میں ان کے وکیل بھائی آصف کھوسہ صاحب، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، سے ملا۔ وہ بھی یہی کہتے رہے کہ الزام الہی کا موقف 100% درست بھی ہو تب بھی عدالت اسے سزا دے سکتی ہے، اس لیے معافی ہی بہتر آپشن ہے۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ یونیفارم فورس کے کمانڈر کی حیثیت سے میں معافی ہرگز نہیں مانگوں گا۔ بہرحال آصف صاحب ایک پیشی پر عدالت میں آ تو گئے مگر خاموش کھڑے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ توہین عدالت کے ملزم کا دفاع کرنے سے گریزاں ہیں، اس لیے میں نے انہیں دوبارہ زحمت نہ دی۔ اس کے بعد میں سینئر قانون دان محترم ایس ایم ظفر صاحب سے ان کے گھر پر ملا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیس لڑنا ہے یا معافی مانگنی ہے؟ میں نے کہا، پولیس فورس کی عزت کے لیے آواز اٹھائی ہے، اگر بیان واپس لے لوں یا معافی مانگ لوں تو پھر مجھے اس فورس کو کمانڈ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ ظفر صاحب میرا جواب سن کر کہنے لگے، آپ سے یہی امید تھی، اب میں آپ کے وکالت ضرور کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میری فیس ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میں آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا۔ میرے معافی نہ مانگنے اور اسٹینڈ لینے پر پولیس کا مورال بلند ہوا اور میڈیا اور قانونی حلقوں میں بھی اس کو سراہا جانے لگا۔ عدالت سے باہر کی فضا تیزی سے بدلنے لگی اور ماحول الزام علیہ کے حق میں ہوتا گیا۔ اس کے بعد اگلی تاریخ پر اندازہ ہو گیا کہ اب جج صاحبان کیس ختم کرنے کے لیے باعزت راستے کی تلاش میں ہیں۔ اس ضمن میں نے خود عدالت کی مدد کی اور ایس ایم ظفر صاحب کو روسٹرم پر لے آیا۔ پہلے تو انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہر شہری کا حق ہے، اس سے عدالت کی توہین کیسے ہو گئی؟ اس پر جج صاحبان نے کہا، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ہمارے اور بزرگ قانون دان کی حیثیت سے عدالت کی معاملت کریں گے اور کوئی حل نکالیں گے۔ اس پر شاہ صاحب نے عدالت سے کہا کہ اگلی تاریخ پر اس کا حل نکال لیں گے۔ شام کو ایس ایم ظفر صاحب کے دفتر میں میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اردو میں 3 سطروں پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر میری جانب بڑھا دی۔ مجھے یاد ہے کہ 1 یا 2 لفظوں کو میں نے تبدیل کیا اور ان کے متبادل الفاظ تجویز کیے، جن سے شاہ صاحب نے اتفاق کیا۔ اگلی تاریخ پر ایس ایم ظفر صاحب نے بے ضرر سے الفاظ پر مشتمل میرا بیان داخل کیا، جس میں معافی کے بجائے افسوس کا اظہار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کیس ختم ہو گیا۔ میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ہائی کورٹ بار کے صدر چودھری اشرف صاحب میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ کہنے لگے، پولیس یا سول انتظامیہ کے کسی افسر کو کبھی اتنے باوقار انداز سے توہین عدالت کا کیس لڑتے نہیں دیکھا۔ آپ نے تو ہمارے بھی دل جیت لیے ہیں، اگر ہمارے پاس چائے پی کر جائیں تو بہت خوشی ہوگی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہائی کورٹ بار میں چائے پیتے ہوئے میں نے ایس ایم ظفر صاحب کے لیے سپاس گزاری کا اظہار کیا تو کہنے لگے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر توہین عدالت کا کیس کسی وکیل کی قابلیت کی وجہ سے نہیں، آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا ڈیفنس آپ کا کردار اور دیانتداری ہے۔ جج صاحبان سرکاری افسروں کی شہرت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کو ایک بڑی آزمائش میں سرخرو کیا، جس سے پولیس کا مورال بھی بہت بلند ہوا۔ توہین عدالت کے کیسوں کی بات چل نکلی ہے تو میرے خلاف اسی نوعیت کے ایک اور مقدمے کی رودات بھی سن لیں۔ یہ 2009 کی بات ہے، جب میں گجرانوالہ ڈویژن میں پولیس کا سربراہ تھا۔ میں نے اپنے آبائی ضلع میں تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے کہا، دیکھیں گوجرانوالہ کراچی بنا ہوا ہے، ہر روز لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کیا جاتا ہے اور ہر کھاتے پیتے گھر میں بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ آپ کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، ہم نے امن و امان کی بدترین صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو تعینات کیا ہے۔
वहां पहुंच कर देखा तो वाकई गुजरांवाला इंतहाई खतरनाक मुजरिमों का गढ़ बना हुआ था। एक बड़ा मुजरिम जिसका नाम सुनकर मेंबरान असम्बली भी कांपते थे, बैरून मुल्क फरार हो चुका था, मगर वो बाहर बैठकर भी अपने कारिंदों के जरिए ऑपरेट करता था, भत्ते की पर्चियां भेजता था, और अगर कोई भत्ते की रकम पहुंचाने में ताखीर करता तो रात को उसके घर पर फायरिंग हो जाती थी। उसकी तलाश में हमारी स्पेशल टीमें मुल्क के हर शहर में फिरती रहीं, वो कहीं हाथ ना आया। तो स्पेशल टीमें बैरून मुल्क भेजी गईं, जहाँ से वो खुद तो ना मिला, मगर मुफीद मालूमात मिल गईं, जिनकी मदद से वो बिल आखिर मलेशिया के एक सियाहती जजीरे से पकड़ा गया। गुजरांवाला लाकर उसे हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीनियर अफसरान के सुपुर्द की गई। एसपी सीआईए को इसकी इंटेरोगेशन का टास्क सौंपा गया। इंटेरोगेशन में उसने कुछ तहलका खेज इंकशाफात भी किए। इन्हीं इंकशाफात में उसने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो रिटायर हो चुके हैं के साथ अपने ताल्लुकात का तफसीली जिक्र किया, और ये भी बताया कि मज़कूरा जज साहब दुबई में उसके मेहमान भी रहे थे। ये हक़ाइक़ इंतहाई खौफनाक भी थे और तशवीशनाक भी। अगर इस लेवल के मुजरिम का अदालत आलिया के किसी जज से ज़ाती ताल्लुक होगा, तो फिर उन पर कौन हाथ डालेगा और जराइम कैसे कंट्रोल होंगे? बहरहाल मैंने इंटेरोगेशन रिपोर्ट लिफाफे में बंद की और सर ब मोहर लिफाफा मुनासिब कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को पहुंचा दिया। इसके चंद दिनों बाद मारूफ और नेक नाम सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अंग्रेज़ी रोज़नामे में इस रिपोर्ट के कुछ मदरजात शाये किए कर दिए, जिनमें मज़कूरा जज का जिक्र भी था। मौसूफ बड़े बाअसर थे, लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ से मुझे अखबार के रिपोर्टर और चीफ एडिटर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करा दिए। केस की समाअत के लिए 5 जज साहबान पर मुश्तमिल फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। मैं मुकर्ररा तारीख पर लाहौर हाई कोर्ट के मखसूस कमरा अदालत में पहुंचा तो मालूम हुआ कि अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर के दफा के लिए मारूफ वकील एतजाज़ हसन साहब आए हुए हैं। पांचों जज साहबान, जिनमें साकिब निसार, आसिफ खोसा और अजमत सईद साहब भी शामिल थे, अपनी नशिस्तों पर बैठ गए, तो मैं अभी पिछली नशिस्त से उठकर रोस्टर पर चला गया। एतजाज़ हसन साहब ने जाते ही दरखास्त की कि केस की तैयारी के लिए वक्त दरकार है, लिहाजा 2-3 हफ्ते की तारीख दे दी जाए। जज साहबान ने पूछा कि सारे मुल्ज़मान तारीख लेना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं सर, मैं अपना मौक़िफ़ आज ही पेश करना चाहता हूँ। एतजाज़ साहब ने मुझे कहा, बेहतर है तारीख ले लें और अगली तारीख पर कोई वकील एंगेज कर लें। मगर मैं उसी रोज़ अपना मौका पेश करने पर मुसर रहा, जिसकी जज साहबान ने इजाज़त दे दी। मैंने अदालती ज़बान यानी अंग्रेज़ी में 15-20 मिनट तक अपना मौका पेश किया कि मैंने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया है, इसमें अदालत या अदलिया की तौहीन का कोई पहलू नहीं निकलता। जज साहबान ने मेरी गुज़ारिशात मुकम्मल खामोशी से सुनी और एक भी सवाल न किया। केस मुलतवी हो गया और मैं वहाँ से किसी अजीज़ के पास चला गया। इसी दौरान मेरे फ़ोन पर बार-बार घंटियाँ बजती रहीं। देखा तो अंसार अब्बासी साहब की कॉलें थीं। मैंने फ़ोन मिलाया तो कहने लगे, एतजाज़ असद साहब आपके दलाइल सुनकर बड़े मुतासिर हुए हैं, इसीलिए वो आपको ढूँढते रहे हैं। आप उनसे फ़ोन पर बात कर लें। एतजाज़ साहब को फ़ोन किया तो कई मिनट तक मेरे दलाइल और अदायगी की तारीफ़ करते रहे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इसके कई सालों बाद केस की समाअत हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करके केस ख़ारिज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरख़रू फ़रमाया। इन वाक़यात में आज के सिविल सर्वेंट्स के लिए पैगाम ये है कि अगर आप रिज़्क़ हलाल पर कनात करते हैं, आपका दामन साफ़ है और नीयत में इख़लास है, तो रब्बे ज़ुल जलाल की मदद आपके साथ रहती है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।